خیر جی اینی وے آگے بڑھتے ہیں جی. اور ایک اور بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جناب کل کے دن, اور وہ ہوا یہ ہے کہ علی ظفر اور میشا شفیع کا معاملہ گزشتہ 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کورٹ میں ہے, اور ایف آئی اے نے اس کے اوپر ایک انکوائری کی تھی کہ جس میں علی ظفر کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کے خلاف ایک منظم سوشل میڈیا کیمپین کی گئی ہے. علی ظفر کا موقف ہے کہ ان کے خلاف ایک منظم سوشل میڈیا کیمپین کی گئی ہے جو کہ میشا شفیع نے کی ہے, ایک, اور نمبر 2 اس میں دیگر لوگ بطور سہولت کار آئے ہیں جنہوں نے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے اس کیمپین کو انڈورس کیا. اس سے شفاعت ایف آئی اے نے میشا شفیع سمیت دیگر 8 افراد کو بھی مجرم قرار دے دیا, اور ہوا یہ کہ اتنے زیادہ جب لوگ اس میں انوالو ہوئے تو ان کی کوشش یہی تھی کہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں سمہاؤ می ٹو موومنٹ کی وجہ سے اور می ٹو موومنٹ کی آرز میں ہم علی ظفر کو ان بڑے بڑے پروجیکٹ سے نکالتے ہیں. آئی ریمبر جب علی ظفر کی فلم آئی تھی تو جب شفاعت وہ میں سنیما گھر میں دیکھنے کے لیے بھی گئی تھی تو اس کے باہر بھی ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے, ایک ٹینشن کریٹ کر دی گئی تھی. اور جیسے ہماری شو میں ہماری عائشہ سے اور علی ظفر سے بات بھی ہوئی تھی تو عائشہ بھی بتا رہی تھی کہ ان کی فیملی نے کتنا سفر کیا ہے, کیونکہ بہت برے طریقے سے جیسے آپ نے کہا منظم سازش کے تھرو ان کو سوشل میڈیا پر ٹارگٹ کیا گیا, نہ صرف علی بلکہ علی کے گھر والے, علی کے دوست احباب, اور علی نے پروفیشنلی بہت زیادہ سفر کیا اس کی وجہ سے. ایگزیکٹلی جناب, اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی ظفر کی لائر بیرسٹر امرین قریشی, انہیں شامل کرتے ہیں. امرین بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. امرین پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اے نے تو یہ بات سیٹ کر دی ہے, یہ بات کہہ دی ہے کہ جو پرائم سسپیکٹ ہے علی ظفر کے خلاف منظم کیمپین کی وہ میشا شفیع ہے. کنوکشن بہرحال ظاہر ہے ایف آئی اے نہیں کر سکتی, وہ تو بہرحال کورٹ میں ہونی ہے. کورٹ میں ایف آئی اے کی رپورٹ کی حیثیت کیا ہے, اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے جی بہت امپورٹنٹ رپورٹ ہے. اس کی حیثیت جب بھی آپ کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے ایف آئی اے کی طرف سے اور اس کی جو رپورٹ آتی ہے اسی کے ہی بیسس پہ آگے پروسیڈنگز ہوتی ہیں. اوکے, کیونکہ ایف آئی اے ہیز ٹیکن 2 years ٹو کم ٹو اے ڈیسیژن ویدر اٹ از ورتھی کہ یہ آگے جائے بھی کہ نہیں. ایف آئی اے سارے ان کے اوپر جو کیسز جو فائل ہوتے ہیں ان سب کو وہ آگے نہیں لے کے جاتے, جن کے اوپر انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہوتی ہے, فورینزکس کیا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر ان کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی کیس ہے تو پھر ہی وہ اس کو آگے اپنی ان کی کمیٹی کے تھرو یہ میجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے. سو اس کی جو فائنڈنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آگے جا کے جو جج ہے اس کو وہ ڈیفینیٹلی کنسیڈر کریں گے. اور ویسے بھی شفاعت مدیہ ہماری اتنی اوور ویلمنگ ایویڈنس ہم نے دی ہے کمپلین کی اباؤٹ دیر اباؤٹ 200 pages جو آف ایویڈنس, بنڈلز آف ایویڈنس ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ انشاءاللہ عدالت بھی اسی کو ہماری فیور میں انڈورس کرے گی اور اس پہ پراپر ورڈکٹ ابھی بھی تک آ جو جائے گا. صورتحال ہے امرین, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو عدالت کے جو ورڈکٹ بھی آئے ہیں وہ میشا شفیع کے خلاف ہیں, اور ہم دوسری جانب دیکھ رہے ہیں کہ میشا شفیع ایک بہت بڑا الزام لگا دیتی ہے, پاکستان سے باہر چلی جاتی ہے, پاکستان آتی بھی ہیں, اپنے گانے ریکارڈ کراتی ہیں بڑے بڑے سیزنز کے لیے, اس کے بعد چلی بھی جاتی ہیں. تو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کیس ان کے نہ آنے سے ان کے خلاف اور کتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے؟ مدیحہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے نہ آنے سے وہ یہ کیس اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. یہ کیس ویسے ہی اسٹرانگ ہے بیکاز ہمارے پاس ایویڈنس بہت اسٹرانگ ہے, اسٹارٹنگ فرام کہ یہ صرف ٹویٹ سے اسٹارٹ نہیں ہوا, یہ اسٹارٹ ہوا ہے جب علی ظفر کو تھریٹ ملی تھی 90 days بفور کہ میشا نے جو ٹویٹ کیا تھا. میشا نے پہلے ہی علی کو کہہ دیا تھا کہ پیپسی بیٹل آف دا بینڈ سے اسٹیپ ڈاؤن کریں ایز اے جج, ورنہ ان کے خلاف اور عورتوں کے ساتھ یہ میٹو کے بینر کے اندر ایلیگیشن لگائیں گی. یہ علی نے اور جو مینیجر تھے میشا کے ایکس مینیجر رضوان, انہوں نے عدالت میں آلریڈی آن ریکارڈ یہ چیز کہہ چکے ہیں. سو ہمارے لیے یہ کیس میشا کے ٹویٹ سے اسٹارٹ نہیں ہوتا. سو میشا کا ہونا یا نہ ہونا مجھے نہیں لگتا افیکٹ کرے گا. obviously اس کو آنا ہے, اس کو کراس ایگزامینیشن کرنا ہے. اور بڑی اہم بات آپ نے بتائی ہے, اور obviously یہ بات ابھی تک تو کورٹ کے ریکارڈ کا ایسا رہی ہے کہ سوال کیا جاتا تھا کہ میشا نے یہ سب کیوں کیا اور موٹیو کیا تھا. اب بات ہو رہی ہے کہ جی موٹیو فائنینشیل تھا. بات تو کسی حد تک کلیئر ہے, لیکن ابھی بھی کورٹ کے پاس کیس موجود ہے. اگر میشا نہیں آتی تو کیا یہ امکان ہے کہ میشا کو اس کیس میں ایبسکانڈر ڈکلیئر کر دیا جائے؟
نہیں بالکل اگر یہ نہیں آئیں گی, if she is not going to respect the law, if she is not going to respect what the judges are saying, judges نے ان کو پہلے بھی فائن کیا ہوا ہے جب ججمنٹس لے رہے تھے, ابھی بھی obviously ججز کے علم میں تو یہ نظر ہے, ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ آ کے اپنی ریکارڈنگ وغیرہ کرا رہی ہیں, and she is disrespecting the courts by not appearing in courts. کہ ہم تو ایک سال سے ہماری جرا جو ہمارے وٹنسز تھے جو میشا کے اور علی کے 4 فیٹ اوے کھڑے تھے on the alleged harassment scene, ہم لوگوں نے تو کر لیے نا, ہمارا کراس ایگزامینیشن پورا ہو گیا ہے, ان کی طرف سے اب ڈیلے ہے. سو اگر یہ نہیں آئیں گی تو اور یہ بیل نہیں لیں گی ایف آئی اے کے کیس میں, دین obviously she'll be declared an absconder. پاکستان نہ آنے سے, کورٹ میں نہ جانے سے یہ جو معاملہ ہے, یہ جو کیس ہے, طول بھی تو پکڑ سکتا ہے. اور ساتھ میں جب عفت عمر بھی جب آئی تھی عدالت میں تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, ان سے سوال کیا گیا, ان کی طبیعت خراب ہو گئی, تو یہ کیا سین ہوا تھا؟ مدیحہ دیکھو, میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا 2 سال پہلے بھی کہ یہ جو ٹیکٹک تھا, شی از بیڈلی ایڈوائزڈ ایز ویل, کہ جتنی دیر تک یہ کیس چلے گا اور جتنی دیر تک علی کے اوپر یہ ایک الیجڈ ہراسر کا اٹیک لگائے رکھیں گے تو ان کا مقصد پورا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, دس از واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو, سو دیٹ از وائی یہ ڈیلے ہو رہا ہے. اور مگر مجھے نہیں لگتا یہ آگے جا کے یہ کام کرے گا, کیونکہ بہت زیادہ میڈیا کی پریشر آ گیا ہے. بہت لوگوں نے اب سوال بھی اٹھانے شروع کر دیے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ آپ ایک طرف سے بات کر دیتی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ چلی جاتی ہیں, تو آپ عدالت کیوں نہیں آ رہی ہیں اپنی صفائی دینے کے لیے. اور جو باقی لوگ ہیں انہوں نے بھی جو ایلیگیشنز لگائے اور اس کے بعد پھر غائب ہو گئے ہیں, اب ان کو اتھارٹیز بلا رہی ہیں اور ان کو ابھی کوشچن کہ دے ہیو ٹو گیو این آنسر, ادروائز ان کا بھی وہی حال ہوگا جو باقی سب کرمنلز کا ہوتا ہے. امرین, سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ obviously میشا کے پاس کوئی تو ایک وجہ ہوگی, وہ کورٹ میں نہیں آ رہی, یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیا اس کی وہ کوئی فائنینشیل وجہ بتا رہی ہیں, صحت کی خرابی بتا رہی ہیں؟ کوئی تو کوئی وجہ تو ہوگی نا. وہ کورٹ میں آ رہے ہیں, کورٹ میں باقی لوگ آ رہے ہیں, عدالت کا خرچہ ہو رہا ہے, سرکار کا وقت ضائع ہو رہا ہے, عدالت کا وقت ضائع ہو رہا ہے, اس کی کوئی وجہ تو دیتی ہوں گی وہ؟ نہیں جی, وہ کوئی وجہ نہیں دیتی. ہم لوگ وہاں پہ بس کھڑے رہتے ہیں اور ہم لوگ ہمیشہ اس چیز کو آبجیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ ڈیٹ آتی ہے اور اس کے بعد یہ اپیئر نہیں ہوتی. ایون تو پرومسز بھی ہوتے ہیں ان کے کاؤنسل سے کہ جی اگلی ڈیٹ پہ ہم آ جائیں گے اور ہم پیش کر دیں گے جرا کے لیے. مگر کیونکہ یہ بھی پچھلے ڈیٹ پہ آئے ہیں تو آئی ایم ہوپنگ کہ یہ باقی ایٹ لیسٹ وٹنسز آئیں گے. اگر میشا نہیں آئیں گی تو وی ہیو ادر آپشنز ایز ویل جو ہم اوبیسلی یوز کریں گے ٹو انشور کہ یہ کراس ایگزامینیشن ہو, پراپرلی ہو اور عدالت میں ہی ہو, رادر دین کہ جی وایا زوم یا کسی اور آن لائن اپلیکیشن پہ. کیونکہ میشا ویسے کیونکہ آتی رہتی ہیں پاکستان, اپنی ریکارڈنگ کرتی ہیں تو یہاں پہ بھی آ سکتے ہیں. اچھا, وہ ریکارڈنگ کے لیے تو آ رہی ہیں, لیکن جب کیس کے حوالے سے کہا جاتا ہے امرین, تو وہ کہتی ہے کہ کینیڈا سے آنے میں خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں پر. تو ہم نے تو پھر اس کا جواب دے دیا نا. تو علی ظفر نے اور ہماری ٹیم نے اس کو کہا ہے کہ وی ول گیو ہر دی فرسٹ کلاس ٹکٹ اینڈ ول میک شیور دیٹ شی ڈزنٹ ہیو ٹو ہیو اینی ایکسپینڈیچر ایز فار ایز کمنگ اینڈ کراس. ہم خرچہ دیں گے اور ہم ہی ہم نے جرا کرنی تو ہم ہی کراس ایگزامن کریں گے. تو پھر تو خرچے کی تو کوئی بات نہیں, ان کا گھر ہے, یہ تو ویسے ہی آ جاتی ہیں. لیجر ٹرپس پہ بھی آئی ہیں پچھلے سال کافی دفعہ. اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اگر آپ لوگوں کی جانب سے آفر بھی موجود ہے اور اس کے باوجود وہ عدالت نہیں آ رہی, تو یہ کیس کو آگے لے کے کیسے چلیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں, اگر آپ عدالت کی آرڈر کو بار بار اگنور کریں گے تو پھر جج کی ڈسکریشن ہے, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ I don't want to say it because the case is still going on, but he has the authority. وہ کچھ بھی کسی بھی قسم کا آرڈر کر سکتے ہیں ان کے خلاف اور ان کو باؤنڈ کر سکتے ہیں بیکاز یہ ڈیفینڈنٹ ہیں, انہوں نے ایک الزام لگایا ہے, ان کو جواب دینا ہے. کیونکہ ہمارے کلائنٹ مسٹر علی ظفر نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کو ڈیفیم کیا ہے اور غلط بات پہ اور جھوٹ کی بنیاد پہ ڈیفیم کیا ہے. ایک پوری اس میں کیمپین چلائی گئی, ان کو تھریٹس دیے گئے, ان کی تیفا ان ٹربل کے آنے سے پہلے ان کو تھریٹس دیے گئے. تو اس کا تو جواب دینا ہوگا بیکاز کوئی آگے جا کے پھر کبھی کوئی ایک ایسے فالس ایلیگیشن نہ لگائے جس سے کسی کی زندگی برباد ہو جائے اور اس کا کام برباد ہو جائے اور اس کی فیملی افیکٹ ہو. اچھا امرین, یہ بتائے گا کہ کیا ان کے پاکستان نہ آنے کی وجہ سے, اسپیسیفکلی اس کیس کے لیے نہ آنے کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ ایف آئی اے نے بھی کہہ دیا ہے کہ میشا شفیع کے پاس جو ثبوت ہیں وہ ناکافی ہیں, تو کہیں ایسا تو نہیں وہ آئیں گے, جرا ہوگی اور پھر جو ون سائڈڈ کے جو فیصلہ ہو جائے گا, کیونکہ آف کورس ان کے پاس اتنے ثبوت ہی موجود نہیں, تو بعد میں بولیں گے جی دیکھیں جی یہ جو فیصلہ ہوا یہ ون سائڈڈ فیصلہ ہوا ہے.
Madiha, dekho, on the facts of the case, as much as I can speak, all I'll say is کہ جس alleged جو date of incident جو کہتی ہیں جہاں پہ وہ harass ہوئی ہیں اس کے اوپر وہ تو کیسے وہ کہہ ہی نہیں سکتی, ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ میشا اور علی کے 4 فیٹ اوے, کہ بالکل 5 فیٹ کے فاصلے پہ 9 لوگ کھڑے تھے, اور وہ سارے انڈیپینڈنٹ میوزیشین ہیں. وہ 40 منٹ وہاں پہ کھڑے تھے, اور انہوں نے آلریڈی عدالت میں کہہ دیا ہے کہ ہماری نظر سے کچھ ایسا نہیں ہوا, کوئی ریاکشن ایسے نہیں آیا, اور ہم وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے آن اوتھ دیا ہے, رمضان میں یہ بات ہوئی ہے, روزے کی حالت میں انہوں نے دیا ہے. سو مجھے نہیں لگتا کہ میشا کا یہ آرگیومنٹ یا یہ ڈیفینس جو اس کی کچھ فرینڈز اور سپورٹرز بھی دیتے ہیں کہ عورت کیسے کہے, میشا کے کیس میں یہ بالکل نہیں اپلائی ہوتا, بیکاز ہمارے پاس ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہے. سو یہ میشا کے کیس میں بالکل نہیں اپلائی ہوگا کہ وہ کیسے آ کے اسٹیبلش کریں گی, بیکاز ہمارے پاس وٹنسز ہیں, اور ہم نے ایکچولی میشا کے لیے بہت آسان کر دیا ہے, بیکاز وٹنسز تو ہم لوگ دے رہے ہیں. That's incredible, اور امید کرتے ہیں کہ اس معاملے کا فیصلہ جلد از جلد ہو, کیونکہ اگر الزام لگا ہے تو پھر ثبوت بھی ہونا چاہیے, اور ثبوت کی بات بھی ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ جی. بیرسٹر امرین قریشی ہمارے ساتھ تھی. 2 سال ہو گئے صفات اس کیس کو, اور اس کیس میں ابھی تک میشا شفیع جو ہیں وہ بڑے کوئی ثبوت نہیں لے کر آ سکی. وہ تمام تر خواتین, وہ تمام تر لڑکیاں جو کہ ٹویٹر پہ آ کے کہتی تھی کہ جی علی نے ہمیں ہراس کیا ہے, سمہاؤ وہ تمام تر فیک اکاؤنٹس نکلے, ان میں سے خواتین کوئی سامنے نہیں آئی. اور بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایک می ٹو جیسی موومنٹ, جس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیوں نے یہ ہمت پکڑی کہ ہمارے ساتھ اگر ورک پلیس میں, ہم اگر کالج میں جاتی ہیں, کہیں بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے, تو انہوں نے ہمت پکڑ کے جب آگے بڑھی کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. تو ایک اتنی بڑی موومنٹ کے انڈر جب ایک ایسا کام ہو جاتا ہے تو آپ خود بتائیں کہ کیا پھر حیثیت رہ جاتی ہے, لوگوں کا کتنا اعتماد رہے گا اس چیز پر. پھر افسوسناک بات ہے, اس سے سب سے زیادہ نقصان خود می ٹو موومنٹ کو ہوگا. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے.